جو ہمارے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے محبت کرے گا، نفعہ حبنا، اس کو ہماری محبت فائدہ دے گی۔ ومن احب لغیر ذالک، اور اگر کوئی اس کے علاوہ یعنی اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی حاجات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے مطلب کے لیے سمجھ لیں محبت کرے گا، فإن اللہ، تو پھر یہ اللہ پہ ہے، اس کے ساتھ جو چاہے کرے، یعنی کرم ہے مولا کا کہ پھر بھی اس کو اپنی درگاہ سے یہ ہستیاں دور نہیں کرتی، اس کے لیے بھی اللہ پہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے، لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو ہمارے ساتھ محبت کرے اللہ کے لیے۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے نا کہ ہم عموماً، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اپنی پریشانیوں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، انسان کہتے ہیں میں جاؤں زیارات پہ جاؤں، امام کے در پہ جاؤں، مولا علی کے در پہ جاؤں، اپنی پریشانیوں ان کے سامنے پیش کروں، میری مصیبتیں دور کریں۔ تو اگر مصیبتیں دور کر دے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، نہ دور کرے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی دور آ کے بھی میری پریشانیاں دور نہیں ہوئی۔ تو اصل میں ہمیں جس مقام پہ مولا دیکھنا چاہتے ہیں وہ مقام یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت کرو اللہ کے لیے، یعنی اس میں تمہاری کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جس پہ وہ اپنے محبوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس مقام تک ہم نے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، کیونکہ ہم اصل میں کیا ہوتا ہے کہ نا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات کے لیے ان ہستیوں کے دروازے پہ جاتے ہیں، یقیناً یہ باب اللہ ہے، یہ تو کسی کو بھی اپنے دروازے سے مایوس نہیں کرتے، تو ہماری وہاں تک اپروچ ہی نہیں ہوتی جس اپروچ پہ یہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم سے جو محبت چاہتے ہیں وہ بے لوث ہو، وہ خلوص والی ہو۔ اب ہماری محبت میں وہ توانائی نہیں ہے، وہ توکل نہیں ہے، وہ اعتماد نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر جب ہمیں جواب اس طرح سے نہیں ملتا تو ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کے آئیں، اپنے ایمان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں۔ وہ رابطہ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ جو ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہماری عقلوں سے بھی اوپر کی چیز ہے، وہ چیز ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ ماشاءاللہ سے مجلس میں آئی ہیں، یقیناً یہ اولاد علی سے، اولاد علی و زہرا سے آپ کی محبت کی علامت ہے، آپ کی معرفت کی علامت ہے۔ اور بھی اتنی دنیا، اتنے مسلمان اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، آپ اپنے گھروں سے آئی ہیں گرمی سردی کسی کی پرواہ کیے بغیر، وقت نکالنا آج کل سب سے مشکل ہے، آپ نے وقت بھی نکالا اور پیسہ لگاتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، کس لیے؟ آخر محبت ہے نا ان کی دل میں۔ تو بس اس محبت کو ہم نے، جو آج کا جو پیغام میں نے آپ کو دینا، ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے، ہم نے اس کو اس کے حقیقی معنی کے ساتھ ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ جو حقیقی معرفت کے ساتھ ادا کی گئی ایک نماز بھی انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے، معرفت کے ساتھ کعبہ پہ پڑی ہوئی ایک نگاہ بھی انسان کو گناہوں سے بچا دیتی ہے، نگاہ معرفت کے ساتھ بیت اللہ پہ ایک نگاہ بھی انسان کو مسلمان سے مومن اور مومن سے انسان کامل بنا دیتی ہے، لیکن وہ نگاہ معرفت ہونی چاہیے، نگاہ معرفت ہونی چاہیے۔ اب یہ حدیث مبارکہ آپ سب کو زبانی بھی یاد ہوگی ماشاءاللہ سے، جب اس گھرانے سے تعلق ہے تو رسول خدا نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ سے بچپن سے ہمارے بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے، محبت کی علامت ہے، تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو جب علی دنیا میں موجود تھے تو ان کو کافر بھی دیکھا کرتے تھے، عیسائی بھی دیکھا کرتے تھے، منافق بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن ہر کسی کا اثر اپنی معرفت کے حساب سے تھا۔ تو کون سا دیکھنا عبادت بنے گا؟ کون سی نگاہ علی کو دیکھے، کس نگاہ سے دیکھے تو وہ عبادت بن جائے، اور وہ اتنی بڑی عبادت بھی بن سکتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے ایک شخص گزرا، بڑی توجہ چاہوں گی اس واقعہ سے، میں آپ کو ایک بہت اہم منزل کی طرف لے جانا چاہتی ہوں۔ ایک شخص گزرا تو رسول خدا نے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے اس نے آج ایک ایسا کام کیا ہے، اس کا جو ثواب ہے اگر وہ گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ ختم ہو جائیں، اتنا ثواب ہے۔ اب یہ جو صحابہ نے سنا تو دوڑے کہ جا کے دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، اس سے پوچھیں، جا کے اس سے پوچھا
تو اس نے یہ کہا کہ تم لوگ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی رسول اللہ تمہارے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اگر اس کے ثواب کو تمام گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کے گناہ بخشے جائیں۔ بتاؤ آخر ایسا کیا کیا ہے؟ اس نے کہا روز تو میں کام جو کرتا ہوں وہ تو کرتا ہوں، لیکن آج میں اتنا نہیں کر سکا، ابھی یہ اتنا نہیں کر سکا۔ تو اس کے باوجود یہ کریڈٹ، یہ ایوارڈ مل رہا ہے رسول اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کرتے کیا ہو، تو کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے تو یہ حدیث صرف سنی ہے نا، النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، آپ نے صرف سنی ہے، میں اس پہ روزانہ عمل کرتا ہوں۔ عمل کرتا ہوں۔ جب میں روزانہ کام کے لیے نکلتا ہوں تو پہلے میں مولا علی کے در پہ جاتا ہوں، ان کے ہاتھوں کو چومتا ہوں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے کام کے لیے جاتا ہوں۔ آج میرے پاس وقت کم تھا تو میں نے سوچا کہ آج میں ایسا کرتا ہوں، رسول اللہ نے تو یہی فرمایا نا کہ دیکھنا عبادت ہے، تو چلو آج میں جاتا نہیں، ہاتھ دست بوسی نہیں کروں گا، ان کے دربار میں نہیں بیٹھوں گا، بس میں دور سے دیکھ لیتا ہوں۔ یعنی میں نے بس دور سے دیکھ لیا، تو اس دیکھنے پہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اور جب ام المومنین، اب آپ نے مایوس ہونا کہ ہم علی کو کیسے دیکھیں، ہم علی کو کیسے دیکھیں، تو یہ مسئلہ تو ام المومنین حضرت عائشہ نے حل کر دیا۔ جب انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک زمانہ ہوگا کہ علی نہیں ہوں گے تو اس زمانے کے لوگ کیسے عبادت کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت بن جائے گا۔ تو آج ہم معرفت کے ساتھ اگر علی کا ذکر کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ فقط وہ گھرانہ ہے جو ہمیں آخرت کی ضمانت لیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے پیر ہوں گے، بڑے بڑے ہوں گے، اپنی درگاہیں کھول کے بیٹھے ہوں گے، ان سے جب کہو نا کہ بھئی آخرت کی کوئی ضمانت ہے، وہ کہیں گے ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنا، فقط وہ گھرانہ ہے، اس کے ساتھ ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات کے لیے کہ ہماری پوری نہیں ہو رہی، وہ ہمیں پتہ نہیں کتنا نوازنا چاہتی ہیں۔ اور اس بارے میں شیطان جو کہ ولایت علی کا پہلے دن سے دشمن ہے، شیطان چاہتا ہے کہ دنیا کو، اب آج دیکھیں شیطان کتنا کام کر چکا ہے، ہمارے اندر مولا علی کی ولایت کا جو خوبصورت عقیدہ ہے، جہاں تک معصومین کی ولایت کا جو عقیدہ ہے، اس کو ہماری نئی نسلوں میں کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر ہم آج بیدار نہیں ہوں گے، کل کو بی بی کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہوں گے۔ یہ جو زمانہ جا رہا ہے، آج آپ کے بچے آپ سے اٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ یا علی مدد کیوں کہیں تو شرک ہے۔ آج کے مومن بچے یہ سوال کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان اندر گھس کے اپنا کام کر رہا ہے اور ہم سوئے ہوئے، ہم صرف چند چیزوں میں ہیں، ہم نے اپنی بصیرتیں بھی ہماری کمزور ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ دشمن کیا چال چل رہا ہے ہمارے اندر گھس کے، اور دشمن جو ہتھیار ہے وہ دین کا ہتھیار استعمال کر رہا ہے، دین کے ہتھیار کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے۔ وہ کوئی اپنے الگ ممبر نہیں بنائے گا، الگ ممبر بنائے گا، ہماری نسلیں تو نہیں وہاں جائیں گی، وہ انہی ممبروں پہ آ کے ہماری نسلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ولایت کے خوبصورت عقیدہ جو ہمارے اجداد سے ہم تک پہنچا، جس کی خاطر معصومین نے اتنی قربانیاں دی، علماء نے اتنی قربانیاں دی، وہ عقیدہ ہم تک پہنچایا، آج ہم نے اسی کو اگلی نسلوں کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ بڑی تیزی سے دشمن کام کر رہا ہے، اور ہم نے ایسی جگہ اپنے بچوں کو، ایسے مجلسوں میں لے کے جانا ہے کہ جہاں آپ کو یقین ہو کہ پڑھنے والا کوئی ایسا پیغام دے گا کہ جس سے عقیدے میں مضبوطی، شک دور کرنا ہے۔ آج ہماری نسلیں شک میں مبتلا ہیں، شک کو دور کرنا ہے، اور اسی شک میں شیطان بڑوں بڑوں کو ڈال دیتا ہے۔ ہمارا تو بھی کوئی عمل اتنا نہیں ہے، ہمارا تو بھی کوئی علم اتنا نہیں ہے، تو ہمارا تو شیطان کے جال میں آنا بالکل اس کے لیے ہم آسان ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے ہمارے لیے کہ اس کے جال میں آ جائے۔ بڑے بڑے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی وہ دنیا کے حوالے سے انسان کو مایوس کر دیتے ہیں، جبکہ خدا تو فرماتا ہے کہ بھئی مایوسی کفر ہے، اور یہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا سوائے مایوسیاں دلانے کے۔ اور آج ہمارا پورا معاشرہ ماشاءاللہ سے مایوسی کا شکار ہے۔ ڈپریشن کیوں بڑھ رہا ہے؟ ڈپریشن صرف آج بڑے لوگ عمر کے لوگوں میں نہیں ہے، جوان بچے جو 20 کی لین میں، جن کی ایج ہوگی 20 سال کے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مایوس ہیں، سوسائٹی سے مایوس ہیں، معاشرے سے مایوس ہیں، وہ دیکھتے ہیں ملک کی حالات کیا ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت 3 چیزیں ہیں جو پیک کی طرف جا رہی ہیں۔
اور یہی ڈپریشن کا باعث بن رہی ہیں. ایک تو غربت بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے. آج کسی سے آپ کہیں جی تزکیہ نفس آپ حاصل کریں، تربیت کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کیا تربیت اور کیا تزکیہ نفس، ہمیں تو اگلے وقت کے کھانے کی فکر ہے. ہم کہاں سے یہ چیزیں سیکھیں؟ اور غربت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کنٹرول ہوگا. یہ بڑھ رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہے، کوئی قانون نہیں ہے. ہر طرف سمجھ لیجئے کہ بہت سارے ایسے کنٹریز کے جن کو ہم کبھی سمجھتے تھے کہ شاید وہاں بڑا قانون ہے، وہاں بھی حالات خراب ہیں. ابھی میں ایران سے بھی ہو کے آئی ہوں، تو وہاں پہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو کچھ عرصہ پہلے میں گئی تھی یہ وہ والا ایران ہی نہیں ہے. حکومت کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے، محکموں پہ، ایجنسیوں پہ کنٹرول کمزور ہو چکا ہے، اور اتنے مسائل وہاں پیدا ہو رہے ہیں. میں بتانا ہی چاہ رہی صرف پاکستان ہی نہیں ہے، اس ڈبیٹ میں پوری دنیا آ رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، کوئی قانون نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ عقیدے خراب ہو رہے ہیں. ہر بندہ اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہر بندہ، ایک گھر میں 4 لوگ ہیں نا، چاروں کا الگ رائے ہے، چاروں کا الگ عقیدہ ہے. اور کچھ ہی عرصہ پیچھے جائے تو ایسا نہیں تھا، خاندانوں کے خاندان ایک عقیدے پہ ہوتے تھے. لیکن چند ہی عرصے میں یہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے، اور اس پہ بھی کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہمارے ممبروں سے اتنی کوئی محنت کی نہیں جا رہی، کوئی کام ہو نہیں رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے، جو چاہنے والے ہیں، جو محب ہیں، جن سے امام زمان علیہ السلام کی امیدیں وابستہ ہیں، وہ سوائے مجلسوں کے تو گھروں سے نکلتے نہیں ہیں. 2 مہینے گھروں سے نکلیں گے، اس کے بعد انہیں آپ درس کے لیے بلائیں، اتنی جگہ درسوں کے میں نے خود اہتمام، لیکن نہیں آتا کوئی. درس کے نام پہ آتے نہیں ہیں، مجلس میں درس سننا نہیں ہے. بھائی ٹھنڈی مجلس ہو گئی، آپ تو کوئی نعرے شارے لگوائیں تو وہ فضائل پڑے، بس ہم وہی سن کے جائیں. تو پھر یہ کام کون کرے گا؟ یہ مسئلے خراب تر ہوتے چلے جائیں. یہ کون ذمہ دار ہے؟ کون جواب دے گا؟ بانیان مجلس جواب دیں گے، سننے والے جواب دیں گے، کہ پڑھنے والا جواب دے گا؟ تینوں جواب دیں گے، تینوں دیں گے. آپ نے پڑھوایا کس سے؟ آپ نے سنا کس کو؟ آپ کو سننے کا شعور کیوں نہ آیا؟ اور آپ نے سنایا کیا؟ یعنی اس وقت آپ اگر 15 20 30 لوگ ہیں تو سمجھیں کہ میں 1 گھنٹہ نہیں آپ کا لے رہی، میں نے 15 یہ نہیں 30 گھنٹوں کی جواب دے ہوں. میں 1 گھنٹے کی جواب دے نہیں ہوں، 30 گھنٹوں کی جواب دے ہوں. تو یہ بہت سنگین معاملات ہوتے ہیں، جب تک ہم ان کو سیریس نہیں لیں گے تو معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو یہی چیز ہے کہ ہم نے اس محبت کے معیار کو سمجھنا ہے. مولا فرماتے ہیں ہم سے محبت کرو اللہ کے لیے. ہم کرتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی سی حاجات کے لیے، اور اس میں بھی شیطان آ کے بڑوں بڑوں کو خراب کر دیتا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ ایک عالم دین تھے، نجف میں رہتے تھے، عبد الرحیم ان کا نام تھا. اور ان کا یہ ہوا کہ ایک جگہ ان کی 2 حاجات تھی. عبد الرحیم ایک باعمل عالم تھے، ان کی 2 حاجات تھی جو کہ بہت، جیسے آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ کوئی حاجت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے کہ بس یہ پوری ہو جائے، اور وہی پوری نہیں ہوتی، وہی پوری نہیں ہوتی. بعض اوقات اتنا لڑک جاتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی. جبکہ معصوم فرماتے ہیں کہ آخرت میں جب مومن دیکھے گا کہ اس کی جو دعائیں پوری نہیں ہوئی، اس کے عوض جو اس کو اجر مل رہا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ اے خدا کاش میری کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوتی. کیونکہ دائمی درجات وہی پہ، دنیا کی زندگی عارضی ہے. یہاں پہ دعائیں قبول نہ ہونے پہ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں اصل حقیقت کو پیش نظر رکھنا ہے کہ خدا نے اس کے لیے درجات رکھے ہیں، تو دعا بہر صورت کرنی ہے، چاہے قبول ہو یا نہ ہو. اب یہ جو عبد الرحیم ہے، ان کی 2 حاجات تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے حرم میں جا کے، اب اس سے اوپر بڑی جگہ آپ کو سمجھ میں آئے گی، وہاں جا کے اپنی حاجات پیش کی، مولا حسین کے در پہ پیش کی. وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں مولا حسین کے در پہ بھی پیش کی میں نے حاجات، کوئی پوری نہیں ہو رہی. حتیٰ کہ میں بیت اللہ چلا گیا، اللہ کے دربار میں جا کے بیت اللہ کے سامنے میں نے دعائیں کی کہ میری حاجات پوری ہو جائے، پوری نہیں ہو رہی. اب کہتے ہیں دوبارہ میں کربلا آیا اور مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں گیا تاکہ میری حاجات پوری ہو جائیں. تو ابھی میں توسل کر رہا تھا مولا عباس علیہ السلام کی زری کے پاس کھڑے ہو کے، تو ایک شور کی مجھے آواز آئی. میں نے جا کے دیکھا تو لوگوں کا ہجوم تھا، اور ایک لڑکا، ایک بدو جو تھا، وہ اپنے بیمار بیٹے کو لے کے آیا ہوا تھا، اور اس نے آ کے ابھی دعائیں کی ہے کہ مولا عباس میرے بیٹے کو شفا دے دے. تو اس کے بیٹے کو شفا مل گئی، اور لوگ تبرکن اس کے کپڑوں میں سے لے رہے تھے، چھین رہے تھے کہ ہمیں بھی تبرکن کچھ مل جائے شفا کے لیے، ہم بھی اپنے مریضوں کو مس کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا میرا دل مزید ٹوٹ گیا. ایک عالم کا دل ٹوٹ سکتا ہے، وہ عالم تھے، مجالس پڑھتے تھے، ان کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا.
تو کہتے میں تو دوبارہ آیا مولا کی زری پہ. میں نے کہا مولا عباس علیہ السلام میں 40 سال سے منبر سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں, آپ کے گھرانے کے فضائل بیان کر رہا ہوں, آپ کے گھرانے کے مسائل بیان کر رہا ہوں, اور میں اپنی حاجت کے لیے جگہ جگہ جا چکا ہوں. 2 ہی تو حاجات ہیں, وہ پوری نہیں ہو رہی. اور یہ جو بدو, عرب کا بدو جس کا عقیدہ بھی اتنا کامل نہیں ہے, اور اس نے آ کے ابھی دعا ہی کی ہے, تو آپ نے اس کی دعا کو قبول فرما لی ہے. تو کہتے ہیں میں بہت مایوس ہوا, شکوہ کیا مولا عباس سے. تو وہاں سے میں نکلا اور مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف چلا گیا. وہاں بھی ٹھنڈا سا سلام کیا, سرد سا سلام مولا کو پیش کیا. مایوس بندہ جیسے کرتا ہے, کوئی جوش نہیں, کوئی گریا نہیں. تو کہتے ہیں سلام پیش کر کے میں نکلا, صحن میں آیا تو پیچھے سے مرتضیٰ, شیخ مرتضیٰ انصاری کا خادم ملا رحمت وہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ عبدالرحیم نے کہا کہ میرے ساتھ کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے کہا مجھے کام نہیں ہے, شیخ مرتضیٰ انصاری کو کام ہے. تو پھر یہ وہاں گئے تو شیخ مرتضیٰ انصاری خود دروازے پہ آئے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, جو تمہاری 2 حاجات ہیں نا, ان میں سے ایک تو میں نے پوری کر دی ہے, وہ تو تمہاری ابھی پوری, اسی وقت انہوں نے پوری کر دی. شیخ مرتضیٰ انصاری کون ہے؟ بہت بڑے مجتہد عارف, یہ میں نے ابھی پوری کر دی, اور جو دوسری حاجت ہے اس کے لیے استخارہ کرو. یعنی بعض اوقات مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہوتی یا کوئی بیماری نہیں ٹل رہی ہوتی, اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہوتی ہے, ہمیں وہ مصلحت سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی مسئلہ انسان کی زندگی میں آنا ہی نہیں ہے تو پھر سوال ہو سکتا ہے نا کہ کربلا میں مولا حسین پہ اتنی مصیبتیں کیوں آئیں؟ ان کی دعا نہیں پوری ہونی تو کس کی ہونی ہے؟ کتنی مصیبتیں آئی ان کے خاندان پہ. تو بات صرف سمجھنے کی ہے کہ خدا کا ایک نظام ہے, اس کو اس نے اسباب کے ساتھ چلانا ہے, اس نے مصلحت کے ساتھ چلانا ہے. تو اب انہوں نے کہا استخارہ اگر ٹھیک آیا تو دوسری بھی پوری کر دوں گا. استخارہ ٹھیک آ گیا, انہوں نے دوسری حاجت بھی پوری کر دی. اب انہوں نے مولا عباس کے در پہ دعا کی. مولا عباس کیا ہے؟ باب الحوائج, یہ باب اللہ ہے, یہ اللہ کا دروازہ ہے. اور انہوں نے کام نکلوایا شیخ مرتضیٰ انصاری سے, جو اس در کے غلام ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے کام کس طرح سے نکلوانے ہیں, کس سے نکلوانے ہیں. صرف بس ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے رابطے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اپنے زمانے کے امام سے رابطہ کیوں کمزور ہے. کبھی ہم نے اس پہ وقت صرف کیا ہے؟ ایمانداری سے آپ اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام سے اپنے رابطے کی کبھی فکر کی ہے؟ کبھی ہم نے فکر کی ہے کہ میری آنکھیں سارے جہان کو تو دیکھیں, اپنے امام کو نہ دیکھیں, میرے کان پورے جہان کی آوازیں سنیں, اپنے امام کی آواز نہ سنیں؟ کبھی ہم نے اس چیز کی تکلیف محسوس نہیں کی. ہمیں اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لے کے آنے کہ ہم تکلیف محسوس کریں کہ ہم اپنے امام سے رابطہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو بھی پریشانیاں ہوں ہم اپنے امام سے باتیں کریں. اس وقت جو آپ نے دیکھا نا ڈپریشن ہے, مایوسیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ علی کے چاہنے والے ہو تو مایوسی کس بات ہے؟ امام زمان اسلام کا دستے شفقت ہمارے سر پہ ہو, زندہ امام کی امامت کے قائل ہوں, تو پھر ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رابطے کمزور ہیں. ہمارے رابطے مضبوط ہوں تو ہمارے دلوں کو خود ڈھارس دیتے ہیں, ہمارے دلوں کو خود تسلی دیتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے امام سے جب بھی کوئی پریشانی ہو ادھر ادھر بالکل نہ جائیں. میں نہیں کہتی کہ آپ کوئی نمازیں پڑھیں, آپ کوئی تسبیحات پڑھیں, آپ بس اتنا کریں ایک گوشے میں بیٹھ جائیں اور امام زمان اسلام سے باتیں کریں. بالکل اس معرفت کے ساتھ باتیں کریں کہ وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں, وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں. یہی حقیقی معرفت ہے ان ہستیوں کی, یہی حقیقی معرفت ہے جس کو دشمن کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اس خوبصورت مکتب کو ناکام کرنا چاہتا ہے. نخود کی اصفہانی, ان کی قبر کی زیارت سرداب میں کر کے آئی ہوں. یہ نخود کی اصفہانی چاہیے, نخودب کے رہنے والے تھے. تو یہ ان کی یہ کرامت تھی کہ ان کی عمر ہو گئی تھی 90 سال سے اوپر. جب 90 سال سے اوپر عمر ہوئی تو ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا, نظر کچھ نہیں آتا تھا. لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے کوئی صفحہ رکھا جاتا تھا اس پہ لوگ آزمانے کے لیے کہیں عربی کی عبارت ہوتی تھی, اندر آیتیں ہوتی تھی, اندر عربی کی عبارت اور آیتیں لکھ کے ان کے سامنے رکھتے تھے کہ بتائیں آیات کون سی ہیں, اور وہ بتا دیتے تھے یہ آیت ہے. تو وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ مجھے اس در پہ امام رؤوف, امام علی رضا کے در پہ میں نے ہمیشہ معرفت کے ساتھ زیارت پڑھی ہے.
معرفت کے ساتھ زیارت کا کیا مطلب؟ کہ میں نے امام کو جیسے زندگی میں سلام کیا جاتا ہے ویسے ہی ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ اس طرح سے سلام کرتا ہوں کہ جیسے ان کی زندگی میں ان کو سلام کیا جائے. اور آپ میں سے ماشاءاللہ جو گئے ہوں گے ہم نے دیکھا ہوگا زیارت نامے میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ آپ وہ ہیں کہ یردون سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، یسمعون کلامی، آپ میرے کلام کو سنتے ہیں. اس معرفت کے ساتھ زری پہ جایا کریں. تو اس بہانی نخوتکی نے کہا کہ میں نے جب بھی اپنے آقا امام رضا کو سلام کیا اسی معرفت کے ساتھ سلام کیا ہے کہ مجھے یہ کرامت مل گئی ہے کہ آپ جب میرے آگے صفا رکھتے ہو تو جو آیات ہوتی ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں. یہ آیات محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اپنی بھی داڑھی کے لیے سلوات پڑھیں. آپ سو رہے ہیں کچھ لوگ. دیکھیں جب آپ اس فرش اعضاء پہ آ گئے ہیں نا، اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ یہ راشدہ بابی کے گھر کا کوئی فرش ہے، یہ حرم حسینی والی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، روایات سے یہ چیز ثابت ہے. خود مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے، جہاں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے، وہ جگہ میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. اس وقت آپ حرم حسینی میں بیٹھے ہیں اور آپ اسی جذبے کے ساتھ، اور جہاں پہ آل محمد کا ذکر ہوتا ہے شک ہی نہیں ہے کہ وہاں چاروں طرف فرشتے گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف، اور وہ استغفار کرتے ہیں. اور یہ ممبر ہمیں بیدار ہونے کے لیے ملے، سونے کے لیے بڑی زندگی بڑھ گئی. 2 مہینے ہے نا، اس کے بعد 10 مہینے تو ہمیں سونا ہے. ایسے ہی ہے محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. مجھے تو ویسے راشدہ بابی نے کہا کہ آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہے. اب آپ کے حالات دیکھ کے میں تو پھر 1.5 گھنٹے ہی پڑھوں گی. مجھے جیسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کو کرے. اور میں نے تو اس لیے گھڑی بھی نہیں لے کے آئی کیونکہ مجھے کہہ رہی تھی مجھے وہ زیادہ اچھی نہیں لگتی بار بار ٹائم دیکھے، میں گھڑی نہیں لے کے آئی. میں نے کہ ہم بھی کیا کیا کرتے ہیں ماشاء اس اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بالکل اس لیے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلوات پڑھے اوپر کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ازل سے دشمن اپنا کام کر رہا ہے، علی والے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ باطل اور حق کی جو جنگ ہے یہ جاری رہے گا سلسلہ. اور یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ جب شیطان کو سجدہ کرنے کا کہا تھا، یہ تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ چلتا رہے گا. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے حق کا دامن نہیں چھوڑنا. مولا کائنات کی دشمنی اس وقت سے شروع ہوئی ہے. اور کتاب معجزات آل محمد میں یہ واقعہ درج ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ایک شخص آیا. ابھی مولا کی ولایت کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمیں اس کو معرفت کے ساتھ سمجھنا اور اگلی نسلوں میں منتقل کرنا. شیطان اپنا کام کر رہا ہے، ہم نے اپنے دلائل کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ چیز پہنچانی ہے. تو یہ کتاب معجزات آل محمد میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا کہ میں دور دراز کے علاقے سے آیا ہوں اور مجھے یہ، کیونکہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اکثر واقعہ آپ میں ملتا ہے کہ جو آپ کو پہلی دفعہ ملنے آتا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول کون سے. یعنی نہ تو آپ بلند مقام پہ بیٹھتے تھے نہ ہی آپ اپنے لیے الگ جگہ بناتے تھے، سب کے ساتھ مل کے بیٹھتے. اب یہ سادگی کا عالم دیکھیے آپ. کائنات کا رسول ہے، انبیاء کا سردار ہے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ تم میں سے محمد کون ہے، تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے. تو جب بتایا گیا محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جب بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ ہیں، اشارہ کیا صحابہ نے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے ہم تک توحید کا پیغام پہنچایا. حالانکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، ہم اس پہ ایمان لے آئے. آپ کو بھی دیکھا نہیں تھا لیکن آپ کی نبوت کو بھی ہم نے تسلیم کیا، فرشتوں کو تسلیم کیا، قیامت کو تسلیم کیا، آخرت پہ ایمان لائے. اب آپ کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے میں یہاں آیا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ اب آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے چچا زاد علی کی ولایت کا اقرار کریں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم آپ کے چچا زاد علی کی ولایت کا اقرار کریں، انہیں آپ کا ولی مانیں، انہیں آپ کا وصی مانیں، انہیں اللہ کی حجت مانیں آپ کے بعد،
یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بعد علی تمہارا وصی ہے، علی تمہارا ہادی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یعنی اچھے، اس کی نیت اچھی تھی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان سے ہم نے باقی چیزوں کا اقرار کیا تو میں آپ کے بھائی کی ولایت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس خوشی میں آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں علی کی 5 خوبیاں بتاتا ہوں۔ 5 خوبیاں دیکھیے، مولا کائنات کے فضائل ہم بھی پڑھتے ہیں، آج رسول خدا سے فضائل سنیں کہ وہ اپنے بھائی علی کے کس طرح سے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی علی کی پہلی خوبی یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے، پہلا ایک فضیلت یہ ہے، وہ فضیلت یہ سنو کہ جب جنگ بدر ہوئی اور ہم واپس آ رہے تھے، جنگ بدر میں مولا کے کائنات آپ کے کارنامے آپ کے سامنے ہیں، تو ہر مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں سب کا صحرا تو علی کے سر پہ ہے۔ اب آپ نے فرمایا جب جنگ بدر سے ہم آ رہے تھے تو جبرائیل آئے اور مجھے خدا کا سلام دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد مصطفیٰ، خدا یہ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں میری محبت، یعنی اللہ کی محبت، جس کے دل میں میری محبت ہوتی ہے اس کے دل میں علی کی محبت بھی ڈال دیتا ہوں۔ لیکن حیرت ہے آج کے مسلمان بے کہ جو یا اللہ کے سٹیکر لگانا تو خوب عبادت سمجھتے ہیں اور یا علی مدد کہنے سے اذیت ہوتی ہے، جبکہ خدا یہ فرماتا ہے کہ جس دل میں، یعنی اللہ اکبر کا نعرہ تو لگاؤ اور یا علی مدد کہنا شرک بن جائے، بدعت بن جائے، تو یہ اس کا مطلب اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس دل میں میری محبت ہوتی ہے اس دل میں میں علی کی محبت ڈالتا ہوں۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے، مقصد یہ ہے، آپ کو اس بات کو یعنی بدلا کے بتا دوں، نتیجہ یہ ہے کہ جس دل میں علی کی محبت نہیں ہے، سمجھو اللہ کی محبت بھی زبان تک ہے، یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں نا، اللہ کر رہے ہیں، یہ صرف ان کی زبانوں تک ہے، ان کے دل میں اللہ بھی نہیں اترا۔ اور دیکھ لیجئے یہ مسجد نبوی کے دروازے، جب دروازے اس کو توسیع کیا گیا، وسیع کیا گیا مسجد نبوی کا، تو نعیم الابرار کے مؤلف یہ لکھتے ہیں کہ جب اس کو وسعت دی گئی مسجد نبوی کو، غالباً یہ 80s کی بات ہے، تو جب انہوں نے دروازے بنائے تو 3 دروازوں پہ ثلاثہ خلافہ کے نام لکھ دیے، 3 خلفاء کے نام لکھ دیے 3 دروازوں پہ۔ جب چوتھا دروازہ بنایا تو چوتھے خلیفہ کا نام نہیں لکھا، اس پہ لکھ دیا یعنی یہ کون سا دروازہ ہے، باب عبد الملک، باب شاہ فہد، یعنی دوسرے اپنے خلفاء کے نام چلا دیے، 3 پہ ثلاثہ کے نام لکھ دیے، اور جب مولا کائنات کا چوتھے پہ لکھنا تھا تو اس کے بجائے اپنے خلفاء کا سلسلہ چلا دیا۔ آپ بھی آپ جا کے دیکھیں، ایسے ہی ہے، میں بھی دیکھ کے آئی ہوں۔ تو یعنی وہ انہوں نے لکھنا گوارا نہیں کیا، تو جب انہیں خط لکھا گیا ادھر سے علماء نے، بلکہ اہل سنت نے بھی اس چیز کا برا بنایا، انہوں نے بھی مل کے خط لکھا، وہاں کا اس وقت کا جو شاہ تھا اسے نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا حرکت ہے، چوتھے خلیفہ کا بھی نام ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد اگلے دروازوں میں تم اپنے نام چلاؤ۔ تو انہوں نے ایک نہ سنی، نظر انداز کیا اس بات کو۔ تو بس پھر ہم تو یہی کہیں گے کہ تم نے یہاں پہ اگر دروازے پہ علی کا نام نہیں لکھا تو علی کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، علی کی تو جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ علی کا نام تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے، علی کا نام تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دروازوں میں بالکل یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے درمیان رکھ دی۔ تو اب یہ علی کو تو فرق نہیں پڑتا، تو علی تو جنت کا تقسیم کرنے والا ہے، تو یہ علی کا نام تو جنت کے دروازے پہ لکھے، چھوٹے چھوٹے دروازوں پہ نہیں بھی نام لکھا جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری فضیلت میرے بھائی علی کی یہ ہے کہ جب ہم جنگ احد سے آ رہے تھے تو اس وقت پھر جبرائیل آئے اور آ کے انہوں نے سلام بھیجا اور مجھے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ، خدا یہ فرماتا ہے کہ نماز اگر مسافر پڑھے تو اس کو قصر کر سکتا ہے حالت مسافرت میں، نماز کو 2 رکعت یعنی 4 رکعت نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے، اور اگر بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر غریب ہے تو حج کو ترک کر سکتا ہے، نہ کرے، اور اگر اسی طرح سے دولت نہیں رکھتا تو زکوٰۃ نہ دے، خمس نہ دے۔ لیکن خدا یہ فرماتا ہے کہ علی کی ولایت وہ حکم ہے کہ
کہ اس کو چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کوئی سفر میں ہو، چاہے کوئی حضر میں ہو، اس میں ایک رتی برابر بھی خدا کو گوارا نہیں ہے کہ ولایت علی سے انحراف کرے۔ علی کی ولایت پہ ہر وقت قائم رہنا ہے۔ اور علی کی ولایت پہ قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے علی سے نفرت تو کوئی نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ آپ اپنے ارد گرد بھی کسی سے پوچھیں جی مولا علی ہمارے بھی مولا ہیں، لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ ہماری ولایت جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں ہماری ولایت ہے کہ نہیں، فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ، اپنے دلوں کی آزمائش کرو کہ ہمارے دشمنوں کی ایک ذرہ برابر بھی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، پھر تم ہماری ولایت کے اگر دعوے کرو گے تو ہم قبول کریں گے۔ یعنی اس ولایت کا کوئی فائدہ نہیں، ادھر آپ علی کے نعرے بھی لگاؤ، ادھر آپ دشمنوں سے بھی محبت کر رہے ہو۔ اصل جو ہے ولایت کی معرفت یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے بھی نفرت کی جائے۔ تو یہ ولایت وہ چیز ہے کہ کسی بھی صورت اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ باقی عبادتوں میں چھوٹ ہے لیکن ولایت علی میں چھوٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری خوبی اپنے بھائی کی یہ بتائی کہ اے لوگوں سن لو، تیسری فضیلت میرے بھائی کی یہ ہے کہ میرے بھائی کی محبت جو ہے وہ ایک شجر ہے، ایک درخت ہے، اور وہ اس درخت کی جڑیں جنت میں جاتی ہیں اور اس کی ٹہنیاں اس دنیا میں ہیں۔ جو ولایت علی سے متمسک ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس شجر کی جڑیں جنت میں ہیں۔ اور میرے بھائی علی کا بغض جو ہے اس کی جڑیں جہنم میں ہیں اور اس کی ٹہنیاں اس دنیا میں ہیں۔ جو اس کے ساتھ لپٹ جائے گا، متمسک ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا صرف اس دنیا تک ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی جب مجھ محمد کا منبر لگے گا تو ایک طرف ابراہیم کا منبر لگے گا، میرے جد ابراہیم کا منبر لگے گا، تو اس منبر کو جو میرے جد ابراہیم کا منبر لگے گا تو ابراہیم کے اور میرے منبر کے درمیان ایک کرسی رکھی جائے گی، اس کے اوپر علی کو بٹھایا جائے گا، اور علی کو جب وہاں بٹھایا جائے گا تو علی بہت ہی حسین لگ رہے ہوں گے۔ بس وہ مولا کائنات کے ساتھ جو دشمنی اور جو بغض ہے، ہر امام کو، صرف یہ ہمارا زمانہ نہیں کہ ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں کہ مولا کے بغض میں کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی تماشا یہ لگا رہے ہیں، کبھی کوئی یا کوئی خوشی کا دن آتا ہے تو کوئی نہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے ان کی، کوئی نہ کوئی مسئلے نکل آتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہر امام نے سوچے کہ ہم تو ابھی چاہنے والے ہیں نا جو براہ راست ان کے وارث ہیں، ان کو کن مشکلات کا سامنا تھا اپنے زمانے میں۔ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، تو ہمارے زمانے کے جو امام تھے، جتنے ہمارے امام ہیں، اپنے اپنے زمانے کے دشمنوں کو، حکومتوں کو فیس کیا انہوں نے، اور ان حکومتوں کو انہوں نے کس طرح سے مقابلہ کیا؟ اپنی حکمت عملی سے۔ اپنی حکمت عملی سے انہوں نے اپنے دادا علی کے فضائل کو بھی آگے پہنچایا ہے۔ سوچے ظالم حکومتیں ہوں تو اب یہ جو وقت کا امام ہوگا، جو بھی اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ اس دین الہی کو بچائے اور آگے پہنچائے اور اپنے حصے کا جو امامت کا کام ہے وہ کرے۔ لیکن ہر امام نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ جیسا کہ ایک زمانہ جو تھا وہ منصور کا زمانہ تھا، دوانکی جو ہے یہ عباسی خلیفہ تھا، اور یہ بہت نفرت کرتا تھا علی اور اولاد علی سے، اور یہ بہت بغض رکھتا تھا، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ زمانہ تھا۔ ایک دن اس نے بڑے جلال میں، بڑے غصے میں، اس نے اپنے ایک ملازم ربیع کو، اپنے خادم کو، ربیع کو بھیجا امام کے پاس، اور ربیع سے یہ کہا کہ تم اسی وقت جعفر کو، نعوذ باللہ، ظاہر ہے وہ تو اسی طرح سے نام لے گا نا، کہ تم ابھی کے ابھی جعفر کو میرے پاس حاضر کرو اور اس کو ایسے رستے سے لے کے آنا کہ پورا رستہ اذیت دیتے رہنا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ اماموں نے کیا مشکلات، آپ سمجھتے کہ شاید مشکلات سے مولا حسین کے ہم کربلا کے مسائل پڑھتے ہیں، باقی اماموں کی زندگیوں کو بھی آپ پڑھیں تو ان کا کوئی بھی لمحہ سکون کا لمحہ نہیں ہوگا، صرف ہمارے وہ مطالعہ میں اور سننے میں وہ چیزیں کم آتی ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ اس طرح سے لے کے آنا کہ پورے رستے اذیت دیتے ہوئے لے کے آنا۔ اب ربیع جو تھا اس نے جا کے مولا سے کہا کہ مولا آپ اپنے گھر والوں سے الوداع کہہ لیں، وہ جو منصور ہے انتہائی غصے میں ہے اور اس نے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شہید کروا دیں۔ امام نے فرمایا کہ تم چلو میرے ساتھ۔ جب امام گئے تو وہ انتہائی جلال کے عالم میں، اب دیکھیں اس کے ذہن میں کیا فطور ہے، میں
میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں کئی طرح کے فطور آتے ہیں کہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ نیا سلسلہ نہیں ہے، علی والوں کو یہ چیزیں کب سے فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اے جعفر، مولا کا نام لے کے گستاخی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ آپ کے جد علی کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو وہ میرے بھائی علی کے قدموں کی خاک کو اسی طرح سے سرما بنائیں گے جیسے عیسیٰ کے قدموں کی خاک کو ان کے چاہنے والے سرما بناتے تھے۔ تو اس طرح سے انہیں میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ابھی میں نے بتائے نہیں ابھی، حالانکہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں نا، رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو جو رسول اللہ کی زندگی کا بیشتر حصہ اسی فضائل علی میں ہی نکلتا ہوا نظر آئے گا، کہ جگہ جگہ پہ ساری عمر لگتا ہے کہ آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ کا منصب نبوت ہی یہی ہے، علی کے فضائل بتانا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی علی علیہ السلام نے آنکھیں آپ کے ہاتھوں پہ کھولی اس وقت سے آپ کے فضائل لے کے، تو جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو ان کا سر علی کی گود میں ہے، تو آپ کی پوری زندگی فضائل علی میں گزری۔ تو ہم بھی اگر علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہم سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو اب وہ جو تھا منصور، اس نے یہ کہا کہ آپ کے جد علی کے بارے میں تو رسول نے اس طرح سے فرمایا کہ جیسے عیسیٰ کے قدموں کی خاک لوگ اپنی آنکھوں کا سرما بناتے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر میں علی کے فضائل بتاؤں تو علی کے چاہنے والے بھی لوگ اسی طرح سے کریں گے۔ اور پھر یعنی فضائل ابھی پورے پہنچائے نہیں، اور پھر آپ کے دادا علی کا یہ فرمان ہے کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک ایسا محب جو غلو کرے گا، ایسا محب جو غلو کرے گا یعنی فضائل کو اتنا بڑھا دے گا۔ غلو کیا ہے؟ مطلب غلو یہ کہ فضائل کو اتنا بڑھا دے گا کہ جیسے نعوذ باللہ علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ غلو میں اب آپ ادھر نہ چلے جائیں کہ یہ علی مطلب کہنا غلو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ غلو کا مطلب یہ کہ ربوبیت تک لے جانا، یا یہ سوچنا کہ اللہ نے تمام اختیارات جہاں معصومین کو دے دی ہیں، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں رہا، اب اللہ فارغ ہے۔ یہ بھی نعوذ باللہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہے۔ اور ہم اگر علی سے مانگتے ہیں، اب بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اگر وسیلہ بنا لیں کہ یا اللہ مولا علی کے وسیلے سے ہمیں یہ عطا کر تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں یا علی آپ ہمیں دے دیجئے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ براہ راست بھی کہہ لوگے نا یا عباس ہماری مدد کرے یا علی ہماری مدد کرے، لیکن آپ کے پیچھے آپ کا عقیدہ ساؤنڈ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ علی جو بھی دیں گے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیں گے، اور علی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اور اگر اللہ نے اپنے اختیارات میں سے جہاں معصومین کو تصرفات دیے ہیں تو اللہ کے تصرفات کیا محدود ہے کہ ان کو دینے سے اس کے پاس ختم ہو گئے؟ اس کا مطلب آپ کی توحید کمزور ہے، آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا، آپ نے اللہ کو نہیں اللہ کو پہچانا ہوتا تو آج ان کے تصرفات پہ اعتراض نہ کرتے۔ بس یہ دو چیزیں کہ اللہ نے اگر ان کو تصرفات دیے ہیں وہ جتنے چاہے دے سکتا ہے، اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، اور دینے سے اس کے پاس ختم نہیں ہو گئے یا دینے سے کم نہیں ہو گئے۔ تو اس کا مطلب اگر آپ ان کے چھاتا معصومین کے تصرفات پہ شک کر رہے ہو تو آپ کو اللہ کی قدرت پہ شک ہے، اس کا مطلب آپ کی توحید ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اللہ کے لیے معرفت درست نہیں ہے۔ اگر وہ معرفت اللہ کی آپ نے اس در سے لی ہوتی کہ جن کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا ہے تو کبھی بھی شرک اور بدعت جیسی باتیں ہماری زندگی میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ میں نے اے محمد میں نے تمہیں خلق ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے، میں نے جھارتا معصومین کو خلق ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے، تو پھر اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ تو اب یہی بات ہے کہ اس نے کہا منصور کی طرف، پھر میں آ گئی کہ منصور یہ کہنے لگا عباسی خلیفہ کہ آپ کے دادا علی نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک غلو کرنے والا محب، یعنی محب ہوگا محبت کرنے والا لیکن محبت میں غلو کی حد تک چلا جائے گا۔ غلو کیا ہے؟ ربوبیت کی منزل پہ لے جانا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ موقع پہ دنیا میں مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ ہمیں نزلون عن الربوبیہ، کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، صرف یہ ایک بات سمجھ لیں کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو۔
وَادْفَعُوا عَنَّا خَطْوَةَ الْإِنسَانِيَّہ، اور انسانی حدود کو ہم سے دور رکھو، ہم تم جیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہم ہر وقت اپنے پہ لا کے تولتے رہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیسے چشمے زدن میں وہاں کیسے چلے گئے، یہ علی ایک ہی وقت میں مختلف جگہ پہ کیسے چلے گئے، یہ علی جو ہے یہ مطلب اس طرح کے ان کے جتنے معجزے، مردوں کو کیسے زندہ کر دیا، مردے کو ٹھوکر ماری کیسے زندہ ہو گیا، سورج کیسے پلٹ آیا، یہ سب چیزیں تبھی آتی ہیں جب ہم ان کی معرفت نہیں رکھتے، جب ہم اللہ کو نہیں سمجھے تب یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہی چیز نئی نسل کی سمجھنے کی ہے، صرف یہی ایک لائن اگر آپ سمجھ جائیں کہ مولا فرماتے ہیں ربوبیت سے نیچے رکھو، اپنے جیسا بھی نہ سمجھو، اس کے بعد تم ہمارے لیے جتنا بھی بیان کرو، ہمارے جتنے بھی فضائل بیان کرو، تم ہماری فضیلت کو پہنچ ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نحن اسرار اللہ، ہم اللہ کا راز ہے، ہم اللہ کا راز ہے، اللہ کا راز ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے جو دنیا کی سمجھ میں نہیں آ نہیں رہی یا سمجھنا چاہ نہیں رہے، یا شیطان نے اس طرح سے شکنجے میں لے لیا ہے کہ آج ہمیں ہماری اس مکتب کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلی ولایت کو کمزور کر رہا ہے ذہنوں میں۔ تو اب یہ منصور دوانگی نے کہا کہ اے جعفر، آپ کے دادا علی تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا محب جو غلو کرے اور ایک میرا دشمن، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ کے دادا علی نے یہ اس لیے کہا کہ تاکہ لوگ ان کے بارے میں تجاوز نہ کرنے لگ جائیں، تجاوز نہ کرنے لگ جائیں، انہیں رب نہ سمجھنے لگ جائیں۔ آپ کے دادا علی نے اس لیے کہا۔ اور حضرت عیسیٰ نے بھی قرآن میں الفاظ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کو جب ان کے حواری ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے سرما بناتے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو حضرت عیسیٰ نے، اور جب وہ عیسیٰ کو خدا سمجھنے لگے تو پھر حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں باذن اللہ کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ تو عیسیٰ نے بھی لوگوں کو وضاحت دی۔ لیکن اے جعفر، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ حسد تھا نا اس کے اندر، منصور کے اندر حسد تھا، کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج زمانے کے لوگ آپ کو حجت خدا کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جعفر جو ہے، امام جعفر جو ہے یہ زمانے کی حجت ہے، اور یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ اللہ کا وہ نور ہے جن کی وجہ سے تاریکیوں سے نکلا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، آپ بڑوں کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا ہے؟ یعنی حالانکہ تخت پہ منصور بیٹھا ہوئے، حکومت اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، کچے گھر میں امام جعفر صادق رہ رہے ہیں، اور اس کو حسد، دیکھیے نا، حسد تو وہ کرے نا جو مطلب اگر وہ رہ رہا ہوتا کچے گھر میں، امام رہتے کسی محل میں، پھر تو وہ حسد کرتا۔ یہاں پہ الٹی چکی چل رہی ہے، امام رہتے چھوٹے سے گھر میں، نہ امام کی کوئی فوج ہے، نہ امام کے پاس کوئی دولت ہے، حکومت تم کر رہے ہو، اتنی بڑی مملکت تمہاری ہے، اور حسد بھی وہی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت تھی اس وجہ سے وہ حسد کر رہا تھا، اور اس نے طریقہ یہ نکالا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے بھی لوگوں کا منہ بند کیا، آپ کے دادا علی نے بھی لوگوں کا منہ بند کیا، تو آپ کیوں نہیں لوگوں کو منع کرتے؟ آپ کے کیوں اتنے فضائل بیان کرتے ہیں؟ تو امام نے اس کی بات کو بڑی تسلی سے سنا، اور امام کی حکمت عملی دیکھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے منصور، دیکھو میں شجر نبوت کی شاخ ہوں، میں شجر نبویہ کی شاخ ہوں، میں بیت نبوت کی کرن ہوں، میں اللہ کا روشن چراغ ہوں، اور میں کلمہ باقیہ ہوں، اور میں شریف گھرانے کا پروردہ ہوں۔ جب آپ نے اپنا تعارف کروایا نا کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنے فضائل کو کم کروں، پہلے تم سمجھو کہ میں ہوں کیا۔ تو جب اپنے فضائل مولا نے بتائے تو اس نے کیا، اس پہ اثر دیکھیے، اس پہ اثر یہ ہوا کہ وہ کہنے لگا ربی سے، وہی ربی جس کو بھیجا تھا نا غصے میں، ربی سے کہنے لگا ربی پتہ نہیں اس شخص میں ایسی کیا بات ہے کہ جب بھی میں اس سے بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ علم کا سمندر ہے، اور علم کا ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس کے اندر سے جو چشمے پھوٹتے ہیں وہ علم اور کرم اور دیانت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس تو جب امام نے اس کی یہ بات سنی، ربی کو یہ کہہ رہا تھا، تو امام نے فرمایا، اب امام کی حکمت عملی دیکھیے، اسی حکمت عملی کو ہم نے اپنے زمانے میں لینا ہے۔ بلا وجہ کے جوش جذبے دکھانا ہی ہر وقت ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت سڑکوں پہ نکلے رہے۔ اماموں کی حکمت عملیاں بھی تو دیکھیں کہ جتنا ان کو دشمنوں کا سامنا تھا ہمیں تو بھی ہے نہیں، کہ بالکل دشمن حکومتیں جو جب چاہے علی والوں کے سر کٹوا کے پہاڑ بنا دیتی ہیں، تو کس طرح سے ائمہ نے اپنی امامت کے کام کیے ہیں، کس طرح سے اپنے پیغام کو آگے پہنچایا ہے۔ تو امام نے جب اس نے اس کا طبیعت بدل گئی تو امام نے کہا کہ دیکھو منصور، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو،
خدا بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ پہلے تم چھان بین کر لو، کیونکہ ربیع کو جو غصہ تھا نا منصور کے کان بھرے تھے کچھ لوگوں نے کہ امام جعفر جو ہے نا وہ بھی فوج کٹھی کر رہے ہیں، وہ کہ دولت کٹھی کر رہے ہیں، تو اس کو غصہ تھا۔ تو امام نے فرمایا لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو، بنی ہاشم تمہارے خیر خواہ ہیں، بنی ہاشم تمہارے دشمن نہیں ہیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو، تمہیں قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ تمہیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، تم کس طرف چل پڑے ہو۔ جب اس طرح کی نصیحت کی تو اس میں وہ بیدار ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے یقیناً مجھے فرزند رسول آپ نے مجھے بیدار کر دی اور بڑی اچھی نصیحت کی۔ اس کے بعد امام و اکرام کے ساتھ امام کو رخصت کیا۔ اب راستے میں وہ ربیع جو ہے وہ امام سے کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ آپ نے ایسا کیا دم کیا، یہ تو اتنے جلال میں تھا اور آپ کو اتنی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ تو امام نے فرمایا بس جو دعا میں نے پڑھی وہ یہ ہے، یہ دعا آج ہمارے لیے بھی وظیفہ ہے، اگر ہم اس دعا کو پڑھ لیں تو یہ ہمارے لیے بھی بہت سی مشکلات سے بچنے کا سبب ہو سکتی ہے۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ میں نے خدا سے دعا یہ کی اللہم انی اسألک بعینک اللتی لا تنام، اے خدا مجھے میری حفاظت فرما اپنی نہ سونے والی آنکھ سے، اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اور دشمن کی جتنی بھی بڑی طاقت ہو وہ تیری طاقت کے آگے ان کا کوئی ارادہ نہیں چل سکتا، اور جس چیز سے میں ڈر رہا ہوں اس سے تو اجل ہے، جن لوگوں کو مجھے خوف ہے اس سے تو اجل ہے، اور میں تیرے اسماء کو ان کے سینے پہ دم کرتا ہوں اور مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ یہ وہ دعا ہے جو مولا نے کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نہیں، یہ وہ وظیفے اور دعائیں جو اپنے زمانے میں، یہ دعائیں جو ہیں یہ خزانہ ہیں جو ہمارے لیے بھی آج، یہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گی، اس میں میں اس دعا کی عربی بھی کر دوں گی شیئر، تو آپ چاہیں تو اس کو لے سکتے ہیں۔ چینل ہے میرا خانم سیدہ زینب عمران نقوی کے نام سے چینل ہے، اس میں مجلس بھی اپلوڈ کر دوں گی، اس میں دعا کی عربی بھی لکھ دوں گی۔ تو اس دعا کو آپ اپنا وظیفہ بنائیں اس دور میں جب کہ دشمنوں کا خطرہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو جس چیز سے بھی خوف ہے وہ خوف دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اس درس سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری وابستگی کمزور ہے، ہماری وابستگی کمزور ہے، ہمارے عقائد اپنی جگہ پہ دلائل کے ساتھ مضبوط ہونے چاہیے اگر ہم فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور جس نے اپنے آپ کو فیض یاب ان ہستیوں سے کیا ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ ان کے لیے اپنے امام کی زیارت کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ آج چونکہ جناب عباس علیہ السلام کے علم کی زیارت ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا میں تعلق یہ بتا دوں آج آپ کو کہ جناب عباس کا زمانے کے امام سے کیا تعلق ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا جناب عباس امام زمان علیہ السلام کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں، کیا عظمت رکھتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام کیا مقام رکھتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی نظر میں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کتاب ملاقات ہے امام زمان علیہ السلام، جو کہ کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے ملاقات امام زمان علیہ السلام، اس کی دوسری جلد ہے، حسن ابتہی اس کے مؤلف ہیں، انہوں نے امام زمان علیہ السلام کے واقعات اس میں تعریف کیے ہیں۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد علی فرشندی جو ہے یہ ایک جوان تھا جو کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کا شوق رکھتا تھا۔ ہم میں تو پہلے شوق ہی نہیں ہے، ہماری اور بہت سے مسئلے ہیں، ہماری بہت سی مصیبتیں ہیں، اب یہ ہم کیسا شوق پال لیں کہ زمانے کے امام کی زیارت، ہماری اور مصیبتیں تھوڑی ہیں۔ تو لیکن یہ اپنی اپنی وہ یہ بات ہے نا کہ جس کو ہے شوق تو ہے، آج ہی آپ اس فرش عذاب شوق پیدا کر کے جائیں، نہیں ہے تو مانگ کے جائیں کہ ہمیں وہ شوق ملے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو دیکھیں، اس فرش عذاب سے لے کے جائیں۔ آج جناب عباس سے بہت سی چیزیں ہم لیتے ہیں نا کہ ہمیں یہ کر دیں وہ کر دیں، آج یہ لے کے جائیں مولا کے رب سے کہ مولا ہمارا تعلق ہمارے زمانے کے امام سے قائم کر دیں، ہمارا رابطہ مضبوط کر دیں۔ یہ چیزیں مانگا کریں اس در سے، باقی سب وہ دے دیں گے، یہ جتنے بھی ہمارے مسئلے ان کو پتہ ہے، بتانے سے پہلے ہی پتہ انہوں نے دے دینے ہیں، ہمیں جو چیز مانگنی وہ یہ ہے۔ تو اب وہ محمد علی فرشندی جو کہتا ہے کہ میں نے کئی حج اسی شوق میں کیے کہ اپنی ماں کو دیکھ سکوں، غالباً چوتھا یا پانچواں حج تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے جوانی میں اپنے آپ کو نا تزکیہ نفس برائیوں سے بچا لیا تھا، تزکیہ نفس کی راہ پہ ڈال دیا تھا، ہر نیکی انجام دیتا تھا، یہاں تک کہ جب چوتھا یا پانچواں حج تھا، چونکہ میرا ایکسپیرینس ہو گیا تھا تو میرے ذمہ حاجیوں کے کام تھے کہ میں ان کو تھوڑے اعمال بھی بتاؤں اور ان کو جگہ وغیرہ کے حوالے سے گائیڈ کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 7 ذی الحج کو ہی میدان عرفات میں
حاجیوں کا سامان لے کے پہنچے. حالانکہ وہاں عموماً حاجی جو وہ ساز الحج کو نہیں جاتے، 8 کو جاتے، لیکن یہ اچھی جگہ حاصل کرنے کے لیے میدان عرفات میں یہ کہتا ہے کہ میں 7 کو ہی اپنے ساتھیوں کا سامان لے کے خیمے اچھی جگہ نصب کر دیے. اب یہ 7 ذی الحج کی رات تھی، تو وہاں کے جو تھے دربان وغیرہ اور جو وہاں کی پولیس تھی، اس نے کہا کہ تم اتنی رات کو آ گئے ہو یہاں پہ سامان لے کے، ابھی چور ڈاکو آئیں گے تم سے تمہارا سامان چھین لیں گے، تم خود ذمہ دار ہو، ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ اور تم آ گئے ہو. تو اس نے کہا کہ میں اپنے سامان کی حفاظت خود کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہو. کہتے میں نے اپنا خیمہ لگایا اور اپنی چیزوں کو میں نے وہاں پہ رکھ لیا. اب آج کے زمانے میں تو اس طرح سے خیمے نہیں وہاں لگانے پڑتے، اب تو حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ خیمے لگا کے باقاعدہ ہر بندے کو الاٹ ہوتے ہیں. تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے خیمہ لگا کے تو اندر بیٹھ گیا. اب مجھے ڈر تو تھا ہی کہ کوئی ابھی چور ڈاکو آ جائے کچھ لے جائے، لیکن کہتے ہیں کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک جوان جس کے سر پہ سبز رنگ کی شال تھی اور وہ میرے خیمے کے اندر آ گیا اور آ کے اس کے ساتھ کچھ اور جوان بھی تھے. مطلب میں نے بہت سے واقعات میں یہ چیز دیکھی کہ امام زمان علیہ السلام اکیلے نہیں اپنے مشن کے لیے کام کر رہے، ابھی بھی کچھ جوان ان کے ساتھ اس وقت بھی امام کی آرمی میں ان کا ساتھ دے رہے تھے. اور یہاں بھی امام اکیلے نہیں ہیں، ساتھ کچھ جوان ہیں. تو اب وہ باہر رہے، ان کو باہر روکا اور وہ اندر وہ ہنستے آ گئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سلام دعا ہوئی تو پہلے میں گھبرایا، لیکن جب انہوں نے میرے سلام کا اتنے پیار سے جواب دیا تو میرے دل میں ان کی جگہ بن گئی اور میرا خوف دور ہو گیا. تو اس کے بعد مجھے کہنے لگے، وہ شخص مجھے یہ کہنے لگا کہ اے محمد علی تو خوش قسمت ہے، تو خوش قسمت ہے، تو خوش قسمت ہے. کہنے لگا، میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں خوش قسمت ہوں؟ تو وہ کہنے لگا یہ جو آج کی رات تم نے یہاں قیام کیا ہے نا، میرے جد حسین نے بھی اسی رات یہاں قیام کیا تھا اور اس کے بعد تمہیں یہ اعزاز مل رہا ہے کہ تم یہاں قیام کر رہے ہو. تو پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ آج کے اعمال کیا ہیں؟ تو اس جوان نے کہا کہ آج کی رات کی 2 رکعت نماز ہے، جس میں دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے مل کے ہم نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد جب وہ دعا مانگنے لگے تو میں نے دیکھا وہ دعا جو مانگ رہے تھے وہ میرے اوپر ایسا اثر کر رہی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور میں نے کوشش کی کہ اس دعا کو میں یاد کر لوں. جب میں نے یاد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دعا یا تو نبی کو یاد ہوتی ہے یا نبی کے وصی کو یاد ہوتی ہے، یہ آپ اگر یاد کرو گے بھی تو بھول جائے گی، یہ آپ کے پاس میں نہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت میں آپ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، مجھے بتائیں کہ اس وقت زمانے کا امام کہاں ہے؟ اس کی تو یہ جستجو تھی. تو اس جوان نے کہا کہ زمانے کا امام اس وقت اسی خیمے میں ہے. اب یہ سننے والے کی اپروچ ہے کہ امام کا تصرف ہے، امامت کا تصرف ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں، وہ سن رہا ہے، لیکن وہ اس کو اس طرح سے درک نہیں کر رہا، سن رہا ہے، درک نہیں کر رہا. امامت کے تصرف کے پہرے بیٹھے ہوئے ابھی عقل پہ. تو اس جوان نے کہا کہ اسی خیمے میں موجود ہیں. تو پھر کہنے لگا اچھا اسی خیمے میں موجود ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، میں آپ کو اپنا عقیدہ بیان کروں کہ میرا صحیح عقیدہ ہے. یعنی ہمیں دیکھیں اس وقت ضرورت ہے، میں نے تاریخ میں بھی دیکھا بڑے بڑے علماء اپنا عقیدہ، جب 11 امام موجود تھے تو اماموں کے پاس جاتے تھے، اپنے عقیدے چیک کرواتے تھے، کیونکہ عقیدے میں کبھی بھی خرابی آ سکتی ہے. یہ عقیدے کا دشمن سارے ہر وقت موجود ہے، وہ تو آخری سانس میں بھی کوشش کرے گا یہ انسان بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، آخری وقت تک شیطان کی کوشش ہے. اس لیے دعاؤں میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آخری وقت تک ایمان کی دعا مانگو. تو اب یہ کہنے لگا، میں نے عقیدہ سنایا، توحید کا عقیدہ بیان کیا، اس کے بعد میں نے ولایت کا عقیدہ بیان کیا. تو انہوں نے فرمایا تمہارا ولایت کے بارے میں بھی عقیدہ بہت اچھا ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو کہ اب مجھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کیا کل، مطلب کیا امام جو ہوگا زمانے کا وہ کل کس جگہ پہ ہوگا؟ تو اس نے کہا وہ جبل رحمت کے پاس ہوں گے. پھر اس نے کہا کہ کیا وہ زیارت کروائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جوان نے کہا کہ نہیں زیارت نہیں کروائیں گے، وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، لوگ بھی انہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن لوگ انہیں پہچان نہیں رہے ہوں گے، پہچانتے نہیں ہوں گے، دیکھتے ہوں گے پہچانتے نہیں ہوں گے. تو پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ کیا وہ امام جو ہیں یہ زائرین کے حاجیوں کے خیموں میں سے کسی کے خیمے میں آئیں گے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں آئیں گے، تمہارے خیمے میں تو ضرور آئیں گے، تمہارے خیمے میں ضرور آئیں گے. اور تمہارے خیمے میں اس لیے آئیں گے کہ تم کل اس خیمے میں میرے چچا عباس کی مجلس رکھو گے. جب عباس کا ذکر ہوتا ہے تو میں ضرور آتا ہوں، وہاں میں ضرور آتا ہوں.
تو وہ کہنے لگا کہ ارادے میں تو نہیں تھا میرے کہ یعنی جس طرح سے یہ جوان کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عباس کا ذکر ہوگا. تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اچھا چلو اب تمہارے پاس محمد علی تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پنیر ہے. تو کہنے لگا کہ نہیں پنیر تو میں نہیں کھاتا, البتہ دہی ہے. دہی, اس نے کہا کہ دہی ہے. تو پھر کہنے لگے چلو روٹی اور دہی کھا لیتے ہیں. روٹی اور دہی تناول کیا اور پوچھا کہ کیا چائے ہے؟ تو کہنے لگا محمد علی کہ ہاں چائے. اچھا آپ نے یاد کروا دیا, میں تو لانا بھول گیا, چلے صبح جاؤں گا تو جا کے چائے کا سامان بھی لے آؤں گا. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا چلو میں تمہیں چائے پلاتا ہوں. خیمے سے باہر گیا وہ جوان, اور جب چائے لا کے پلائی تو اس کی ایسی خوشبو اور ایسا ذائقہ تھا کہ کبھی نہ ایسی چائے پی تھی نہ ایسی خوشبو سونی تھی. پھر کہنے لگے کہ اے محمد علی میں آپ کو 200 درہم دیتا ہوں, میرے والد کی طرف سے ایک عمرہ نیابت میں کر دو. تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے حسن. تو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے مہدی. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مجھے انہوں نے 200 درہم دیے ہیں کہ میرے والد کی نیابت میں عمرہ کریں. اب آپ دیکھیے کہ اپنے ماں باپ سے محبت کا کتنا بڑا, یعنی ہمارے زمانے کے ماں دعا کام کر رہے ہیں, اپنے والدین کے لیے اعمال بھی کروا رہے ہیں, ایک نارمل زندگی وہ بسر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اتنے میں وہ جوان باہر نکلا, تو میں بھی پیچھے پیچھے نکلا, لیکن دیکھا کہ باہر جا کے وہ نہیں ہے. اور جب میں خیمے میں آیا, امامت کا تصرف کا پردہ ہٹا, تو میں نے کہا یہی تو زمانے کے امام تھے. امام زمانہ بلند تر صلوات. یہ میرا نام بھی جانتے تھے, یہ میری ساری باتوں سے واقف تھے. تو یہی تو زمانے کے امام تھے جو اپنا نام بھی مہدی بتا رہے تھے, اپنے والد کا نام حسن بتایا. اور میں نے جب ان کی گال پہ بوسہ دیا تو سیاہ رنگ کا تل تھا جو کہ بہت خوبصورت, ان کے دائیں رخسار پہ تل تھا جس پہ میں نے بوسہ دیا. تو پھر وہ کہنے لگے میرا کارواں آیا آج ذی الحج کو, تو میں نے سب کو یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ رات کو یہ واقعہ ہوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آئیں گے, ہمارے خیمے میں ضرور آئیں گے. تو کہتے ہیں ابھی میں نے اگلی بات نہیں بتائی تھی کہ مجلس, اسی وقت خیمے میں مجلس شروع ہوئی, اور جو قافلے کا سالار تھا اس نے بغیر پلاننگ کے اس نے جناب عباس کا ذکر شروع کر دیا. جناب عباس کے فضائل بیان کیے. اس کے بعد جب مسائل بیان کرنا شروع کیے تو کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ در و دیوار رو رہے ہیں, در و دیوار سے پانی نکل رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا, میری آنکھیں تلاش کر رہی تھیں. جب میں خیمے سے باہر گیا تو میں نے دیکھ لیا کہ امام اپنے جد عباس کے مصائب پہ رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں امام. تو میں نے لوگوں کو بتانا چاہا کہ یہاں پہ امام موجود ہیں, تو امام نے اشارہ کر دیا کہ بتانا نہیں. تو کہتے ہیں کہ خیمے کی ایک طرف امام گریہ کر رہے تھے, ایک طرف میں گریہ کر رہا تھا, اور مصائب جناب عباس علیہ السلام پہ پڑے جا رہے. یہ عظمت ہے جناب عباس کی کہ ہمارے زمانے کا امام زیارت ناحیہ میں سلام پیش کر رہے ہیں جناب عباس علیہ السلام کے, قطع بازوؤں پہ ناحیہ ان پہ نوحہ کر رہے ہیں. امام جناب عباس کے کٹے بازوؤں کا نوحہ بیان کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام. بہت مقام و عظمت تھی ہر امام کی نظر میں. کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے جناب عباس علیہ السلام کے مقام کو کہ جن کے بارے میں مولا حسین یہ کہیں بھی کا نفسی فدا, اے عباس تم پر میں قربان جاؤں, اے عباس تم پہ میں حسین قربان جاؤں. کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے جناب عباس علیہ السلام کی عظمت کو. جناب عباس علیہ السلام کی مصائب کا بیان کرنا اور سننا یہ انسانی عقل سے باہر ہے. ہم صرف اپنی کوشش کرتے ہیں, اور پہلے ہی ہم جناب سیدہ سے یہ معذرت کرتے ہیں کہ بی بی آپ کے بچوں پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. بی بی ہمیں 1000 زندگیاں بھی ملیں تو ہم آپ کے بچوں پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے. بس ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو آپ قبول فرما لیجئے. جناب عباس علیہ السلام کی مصیبتوں کا تذکرہ کہاں سے شروع کیا جائے. میں کہتی ہوں جناب عباس علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت تب شروع ہوا کہ جب علی اکبر کے جنازہ پہ مولا حسین جب پہنچے, جب علی اکبر شہید ہو گئے اور گنج شہداء میں ان کی لاش کو لا کے رکھ دیا گیا. جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے, جب قاسم پامال ہو گیا, جناب عباس کے لیے بہت مشکل یہ مرحلہ تھا, کیونکہ عباس یہ جانتے ہیں کہ مجھے دعاؤں میں حسین کی مدد کے لیے مانگا جا رہا ہے. اب وہ عباس دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے پالے ہوئے شہید ہو کے آ رہے ہیں, میرے ہاتھوں کا پالا ہوا علی اکبر شہید ہو گیا, میرے آقا حسین کا لخت جگر شہید ہو
ہو گیا اور جناب قاسم کی لاش کی پامالی دیکھ لی، انہوں محمد کی لاشیں اٹھا لیے۔ اب ایک وقت وہ آ گیا کہ جناب عباس مولا حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں اے آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے، اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین کی مظلومیت کا جملہ مومنات آپ سنتی ہیں نا کہ مولا حسین کی مظلومیت کا جملہ ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے، لیکن جس جملے میں مجھے امام کی انتہا کی مظلومیت نظر آئی، میں آج آپ کو وہ جملہ سماعتوں کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ رونا آئے یا نہ آئے یہ آپ کی معرفت پہ منحصر ہے۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ مولا حسین چاہتے ہیں کہ لشکر نہیں ہے، لیکن مولا پھر بھی چاہتے ہیں کہ میرا بھائی جتنا زیادہ ہو سکے میرے ساتھ رہے۔ بھائی جو ہے یہ بھائی کی وجہ سے کمر مضبوط ہوتی ہے، اس لیے جب عباس کی لاش پہ مولا حسین گئے نا تو ایک جملہ کہا الان ان کا سراغ،